اب ہم آتے ہیں کہ بامعنی زندگی اصل میں ہے کیا. اگر میں یہ اتنی بات کہہ رہا ہوں تو میننگ فل لائف کا کیا ویژن میں دینا چاہوں گا. میننگ فل لائف کے اندر دو تین باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ خدا نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ریئلائزیشن، ایک ڈیپر ریئلائزیشن، اس کا شعور مجھے حاصل ہو جائے. خدا نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ خدا کو کیا پڑی تھی مجھے پیدا کرنے کی؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ انسان کو ہی کیوں پیدا کیا؟ اچھا اگر انسان کو پیدا کیا تو چلے ٹھیک ہے، انسانوں کو پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ اس پوائنٹ پہ انسان کنسنٹریٹ کرے، اس پہ سوچے، اور پھر خدا کے کلام سے ہی اس کا جواب اخذ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بہرحال ایک پوری بحث ہے، میں اس کے ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ الگ موضوع ہے جس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو مختلف مواقعوں پہ کی ہے. لیکن انسان کو اپنے پرپس آف کریشن کا ایک شعور ہو، یعنی مجھ سے خدا کو جو توقعات ہیں اس کی ریئلائزیشن ہو، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا کو جو مجھ سے توقعات ہیں وہ صرف مصلے پہ کھڑے ہونے سے پوری نہیں ہوتی. یعنی مصلے پہ کھڑے ہونے سے اگر خدا کی تمام ایکسپیکٹیشنز میں پوری کر سکتا ہوں تو یہ میری خام خیالی ہے. خدا کو جو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کا ایک حصہ مصلے پہ کھڑے ہونے اور ٹائم پہ کھڑے ہونے اور دن میں 5 دفعہ کھڑے ہونے سے پورا ہوتا ہے. لیکن خدا کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور بھی ہیں، جو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنے سوسائٹی میں جو کام کرتا ہوں، جو کام بھی میں کر رہا ہوں اس کو میں ایکسلنس کی اسپرٹ سے کرتا ہوں، دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، نفسیاتی طور پر میں اندر سے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوششیں اور انتظامات کرتا ہوں، اپنی تنہائیوں کو بامعنی بناتا ہوں. خدا کی ایکسپیکٹیشنز کے اور بھی ڈومینز ہیں، خدا کی ایکسپیکٹیشنز کی اور بھی حوالے ہیں. ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ خدا کو مجھ سے اصل میں کیا چاہیے یا خدا مجھ سے اصل میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کا شعور اپنی انٹائرٹی یا اپنی ٹوٹیلٹی میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے بہت سارے انسانوں کو، یعنی ان انسانوں کو بھی جو اللہ اللہ خاصا کرتے ہیں، ان کو بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک مینر میں نہیں ہو پایا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں تو خدا کو مجھ سے، یہ تو میں خدا کو خوش نہیں کر رہا، خدا تو صرف مجھے مصلے ہی پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو خدا شاید اس پہ مجھ سے خوش نہیں ہوگا. خدا خوش ہوگا جو کام بھی اچھی طرح میں کروں گا، اچھی نیت کے ساتھ کروں گا، ایک اچھا کام کروں گا، بامقصد کام کروں گا، اور میری وہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں مصلے پہ 5 بار کھڑا ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو خدا کی ایکسپیکٹیشنز کو میں سمجھوں اچھی طرح، اپنے پرپس آف کریشن کو میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں، اس کو ریئلائز کروں. بامعنی زندگی کا بامعنی زندگی کا شعور اور بامعنی زندگی کی ابتدا، یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پرپس آف کریشن، اپنے مقصد وجود کو میں کچھ سوچوں. اس وقت ایک اور معاملہ ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ تو سوچا ہے کہ وہ کون سی گاڑی خریدیں گے، وہ کون سے علاقے میں مکان بنائیں گے، وہ کون سے ملک میں جا کے امیگریشن لیں گے، وہ کینیڈا کیسے پہنچیں گے، آسٹریلیا کیسے پہنچیں گے، گرین کارڈ کیسے لیں گے، جاب کیسے پکڑیں گے، زیادہ کیسے کمائیں گے. اس کے اوپر ذہن میں جتنا، یعنی ذہن اس طرح کے سوالوں کی پروسیسنگ جتنی اس کو توفیق ہوئی ہے نا، پرپس آف کریشن کی انٹلیکچوئل پروسیسنگ کی توفیق اس کو اتنی نہیں ملی. تو اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ڈیپلی ہو اور صحیح انداز سے ہو. تو بامعنی زندگی کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. بامعنی زندگی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ اگر میں بہت پریکٹیکل سینس میں کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ، یہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک فریم ورک ہے جو، یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ، یعنی ان کی مہربانی اور ان کی محبت اور توفیق کی وجہ سے اور خدا کی عنایت کی وجہ سے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس کو میں ایک فریم ورک میں سمجھ کرتا ہوں. اور وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہ فریم ورک 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تعلق کی 5 جہتیں. اور وہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. یعنی اگر کوئی انسان تعلق کے یہ 5 ڈائمینشنز میں ایکسل کر رہا ہے یا کم از کم ایک منیمم ریکوائرمنٹ کو وہ میٹ کر رہا ہے تو اس کی زندگی بامعنی ہے.
اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ بھی ایک میرا بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی صرف ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے پروگرامس میں انشاءاللہ مل سکتی ہیں. بلکہ میری کتاب ہے، اس کے اندر میں نے اس کی کافی ڈیٹیل بیان کی ہے. اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ تعلق، یعنی اگر میں ایک کویسچن کروں نا کہ وہ انسان جو اپنے کیریئر ایکسلنس میں کسی پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، اس کی تنہائیاں کتنی نفیس ہوئی ہیں، وہ ذہنی طور پر سکون کی کس سطح پر ہے، اس کی نیند کتنی کوالٹی کی ہے، اس کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ کیسا ہے، وہ اپنے پوٹینشلز کے بارے میں یا اپنے یعنی اس کا پرسیپشن آف سیلف کیا ہے، یا اس کی سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل کیا ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے ایسیٹس ہیں. تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اصل میں کیا ہو؟ اس کا تعلق اسٹاک ایکسچینج میں تمہاری انویسٹمنٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وجود کی کچھ اور، یعنی اپنے وجود کی ڈیپر ریئلائزیشن اور اپنے وجود کے خزانوں کا علم حاصل ہونے سے ہے. تو یہ سب کام نہیں ہوئے. بامعنی زندگی جسے میں کہہ رہا ہوں پانچوں ڈائمینشنز اس پہ کام نہیں ہوا. کیسے ہوگی بامعنی زندگی کا کیا ایک ویژن ہے؟ پہلی بات میں نے کہا پرپس آف کریشن کے ساتھ کنیکٹ کریں. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ ہیں. فطرت کے ساتھ تعلق، فطرت سے تو ایک عجیب ہماری، میں اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور میں جو مظاہرہ دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کا، تھوڑا سا میں اس میں ذکر کرتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے. یعنی ہم نہ انسانوں کی تکریم اور انسانوں کی سہولت کا ہمارے ذہنوں میں، یعنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں ایک بچے سے بات کر رہا ہوں تو بچے کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس سے بات کروں، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور اپنے سوالوں کے جبر سے اس کو زخمی نہ کروں. یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے. اسی طرح جو قربانی کی گائے اور بکرے لے کر آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. مطلب ہم اپنی خوشی کی خاطر ان کو تکلیف دیتے ہیں. مطلب ہمیں ان کی، یعنی وہ جانور جو خدا کے ہاں قربانی دے رہا ہے، یعنی جو میں اس کو قربان کر رہا ہوں، اس جانور کا اکرام، اس جانور کی خدمت، اس جانور کے ساتھ آسانی کا معاملہ، اس جانور کے ساتھ سہولت کا معاملہ، یہ تو ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب فطرت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم ابھی اس وقت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرف بامعنی زندگی کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے سکسیس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. سکسیس کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو بامعنی زندگی جب ہمارے ذہن میں اس کا شعور کلیئر ہوتا ہے تو پھر ہم سکسیس کی ڈیفینیشن بڑی ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی سکسیس وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب انسان ہے. اچھا، وہ ممکن ہوگا اسی زندگی میں صحیح حرکتیں کرنے سے. اس زندگی کے اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یعنی کامیابی اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے اندر ایک بہت اچھے ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، جو اچھا بیٹا ہے یا اچھی بیٹی ہے یا اچھی بیوی یا اچھا شوہر ہے. یعنی وہ آدمی جس کی بیوی اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے وہی سب سے اونچے کیریکٹر کا انسان ہے. وہ آدمی جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو سرٹیفائی نہیں کر سکتی ہے وہ بڑے کیریکٹر کا آدمی نہیں ہے. وہ انسان جس کا والد یا والدہ اس کو کہتا ہے نا کہ ہاں یہ واقعی اس نے بڑی خدمت کی ہے، تو آپ چاہے پوری دنیا کو آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، لیکن اگر والد اور والدہ آپ، یعنی آپ کے اندر خدمت کی ایبلٹی کتنی ہے اس کی اتھارٹی والد اور والدہ ہیں. وہ سرٹیفائی کریں گے کہ ہاں آپ کو خدمت آتی ہے اور خدمت کی تقاضے، خدمت کی نزاکتوں سے آپ واقف ہیں. تو فیملی لائف میں ہمارا اچھا ہونا، اچھا والد بننا، اچھی والدہ بننا، اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننا. تو فیملی ایکسلنس جو ہے نا، وہ فیملی کے اندر جو تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت حدیث، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اور بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، جو بہت اچھا اسپاؤس ہے، وہ سب سے بہترین بندہ ہے. سب سے بہترین بندہ وہ نہیں ہے جو 2 لاکھ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے.
اگر گھر کے 4 آدمی اس کو پسند نہیں کرتے اور 2 لاکھ آدمی اس کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیتے ہیں تو وہ سب سے اچھا آدمی نہیں ہوتا. مشہور آدمی اور بڑا آدمی ایک نہیں ہوتا. کبھی ایک ہو بھی جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بڑا ہے, اچھا ہے, انسانوں سے اس کا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. تو سکسس اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بڑی کامیابی وہ ہے. اصل میں تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لوں اگر وہاں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہوں, ایک ایسپیکٹ یہ ہے. اور اس دنیا میں کامیابی میں اپنے گھر کی زندگی میں واقعتاً اچھا ہوں. اور پھر ایک تیسرا لیول ہے سکسس کا, ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے اور وہ ہے کمیونٹی لائف. یعنی ایک میری انفرادی اور خاندانی زندگی ہے جو میں گھر میں اپنے رشتے نبھانے میں اچھا ہوں, یہ ایک کامیابی ہے. اور دوسری کامیابی وہ ہے جو میری پبلک لائف ہے, جو میری اجتماعی زندگی ہے, اس کے اندر میں کمیونٹی میں بھی لوگوں کے کام آتا ہوں. کمیونٹی لیڈرشپ بھی میں, یعنی میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, لوگوں کو ساتھ میں لا کے چلنے کی کوالٹیز بھی ہیں, اپنے معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی کوالٹی ہے. اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ میں اپنے اتنے بڑے عظیم مقاصد کے لیے جو مجھے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے نا, اس کے لیے میں جاب کرتا ہوں. اور یہ جو میری جاب ہے یا جو میری اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو میں کماتا ہوں, یہ کمانا اصل میں اپنے ہی بڑے عظیم مقاصد کے لیے جو یعنی سمجھ لیجیے ایک یعنی جو آپ ارن کر رہے ہیں یہ ایکچولی آپ اس اپنے بڑے پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے گھر کو, مکان کے لیے نہیں, گھر کے لیے. اور اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ آپ کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ ہو, اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہو. تو اگر میں یہ کہوں کہ کامیابی ایک تو آخرت کی کامیابی ہے اور اس دنیا کے اندر کامیابی کی 2 کیٹیگریز ہیں, اپنی انفرادی اور خاندانی زندگی اور اپنی اجتماعی یا کمیونٹی یا پبلک لائف, جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمپوننٹ میرا اچھے انداز سے, اچھے کام کے ذریعے, اچھے اصولوں کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک مناسب کما سکنا, یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیریئر زندگی بن گیا ہے. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. کیریئر پوری زندگی کا ایک چھوٹا سا ایک یعنی ایک ایسپیکٹ ہے نا. لیکن اگر میری سوچ اور میرا ذہن اور میرا دل پوری زندگی کو انکمپاسنگ یعنی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والی, نہ تو میرے پاس سوچ ہو, نہ میری کوئی جذبات ہوں, نہ میری خواہشات ہوں, اور میری پوری زندگی کو تو میں نہیں سوچتا, میں صرف اور صرف کیریئر کو سوچتا رہتا ہوں, تو پھر میں اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتا, میں میننگ فل لائف نہیں بنا سکتا, میں اپنی بیوی سے اچھا تعلق نہیں بنا سکتا. اس کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے.